ناظرین، یوں تو کسی ایک گھر میں دو مختلف سیاسی جماعتوں کے امیدوار، کارکن، ووٹر یا پھر سپورٹر کا ہونا کوئی اچنبے کی بات نہیں، کیونکہ اختلاف رائے سے ہی جمہوریت پنپتی ہے۔ مگر پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک میں اس وقت سوسائٹی نظریات کے کھیل میں مکمل طور پر پولرائز ہو چکی ہے۔ سیاسی اختلافات ذاتی دشمنیوں میں تبدیل ہو چکی ہیں، اور سیاسی لیڈران جنہیں رواداری اور صبر و برداشت کا درس دینا چاہیے تھا، وہی عدم برداشت اور نفرت کا ایندھن فراہم کر رہے ہیں۔ میں ہوں واجد نواز ڈھول اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ آن سامل نیٹ ورک۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں صاحبزادہ محمد حفیظ اللہ شاہ ہاشمی صاحب اور محمد سبط الحسنین ایڈوکیٹ۔ ضلع بکر میں ایک نئی پیش رفت ہوئی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ میں پاکستان تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ سابقہ دوار میں امیدوار تھے محمد ثناء اللہ خان مستی خیل، عرفان اللہ خان نیازی اور رفیق احمد خان نیازی، ان کی جو پٹیشنز تھیں ان پہ فیصلہ ہوا ہے۔ آر او نے جو ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے تھے، ملتان بینچ نے وہ بحال کر دی ہیں۔ اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں، وہاں کیا ہوا، کس بینچ نے سماعت کی اور کن وجوہات پہ ان کے کاغذات نامزدگی بحال ہوئے ہیں، ہم جاتے ہیں محمد سبط الحسنین ایڈوکیٹ کے پاس۔ تھینک یو واجد بھائی، آپ کا بہت شکریہ۔ NA 91، NA 92 اور PP 90 اور PP 92 پہ رفیق احمد خان نیازی صاحب نے بطور امیدوار پاکستان تحریک انصاف انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، جو کہ آر او نے ان کے آر اوز نے بلکہ ان کے کاغذات نامزدگی مختلف وجوہات کی بنا پر ریجیکٹ کر دیے تھے۔ اس کے خلاف انہوں نے اپیل دائر کی لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ میں، اور گزشتہ دنوں جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب نے وہ تمام ان کی اپیلز جو تھیں وہ انہوں نے منظور کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ثناء اللہ مستی خیل صاحب کی جانب سے NA 91 کے اوپر کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے انہوں نے اپلیکیشن موو کی، کاغذات نامزدگی کے پیش کی، جو کہ آر اوز نے ریجیکٹ کی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ نے ان کے بھی کاغذات نامزدگی منظور کر لی۔ اس کے علاوہ ان کے عزیز ہیں، قریبی ہیں عزیز احمد خان صاحب، ان کے کاغذات نامزدگی بھی منظور ہوئے ہیں، اپیل منظور ہو چکی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرحان خان مستی خیل صاحب کے بھی کاغذات نامزدگی کی جو ریجیکشن ہوئی تھی اس کے خلاف ان کی اپیل بھی منظور ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ ثناء اللہ مستی خیل صاحب کی اہلیہ کی جو کاغذات نامزدگی تھے وہ جو ریجیکٹ ہوئے تھے، وہ بھی اپیل جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ نے منظور کر لی ہوئی ہے۔ فضل شاہ صاحب کے پاس جاتے ہیں۔ شاہ صاحب، ضلعی سیاست میں ایک نئی تبدیلی آئی ہے۔ محمد ثناء اللہ خان مستی خیل کے کاغذات نامزدگی اور عرفان اللہ خان نیازی کے بحال ہو جانا، اور پھر جو ہے ایک دوسری طرف دیکھیں تو امیر احمد خان بھی خاموش ہیں۔ آپ ایز اے سینئر جرنلسٹ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا حسن خیلی مستی خیل نیازی ٹرائکا بحال ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجد بھائی بہت شکریہ۔ اصل میں یہ جو ٹریکا ہے یہ بہت ہی مضبوط ٹریکا ہے، اور تھا بھی صحیح، ہے بھی صحیح، اور اب کاغذات منظور ہونے کے بعد یہی دیکھا جا رہا ہے، اور جو میرے ذرائع ہیں کہ یہ تینوں اکٹھے کھڑے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب امیر محمد خان نے تحریک انصاف سے علیحدگی اختیار کی اور 9 مئی کے واقعے کا اعلان کیا، تو اس کے بعد اس نے نوانیوں کو بھی کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، مستی خیل کو تو اس نے پہلے بتایا ہوا تو میں تمہارے ساتھ ہوں، اسی طرح مجید خان سے بھی اس کے مذاکرات چلتے رہے۔ تو یہ مذاکرات بالآخر میں سمجھتا ہوں کہ شاید تھم چکے ہیں، اور اگر الیکشن لڑ رہے ہیں مستی خیل بھی اور عرفان اللہ خان بھی، جیسا کہ کاغذات منظور ہوئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ ٹریکا اکٹھا ہی رہے گا اور الیکشن لڑیں گے، اور مقابلہ بھی سخت نوعیت کا ہوگا، کیونکہ اگر یہ تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ لڑتے ہیں چاہے نشان جو بھی ہو، تو بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مقابلہ کریں گے۔ اور شاہ صاحب، رفیق احمد خان نیازی کن حلقوں میں الیکشن لڑ رہے ہیں؟ اور ان کا جو اعلان تھا انہوں نے NA پہ بھی 92 پہ بھی کاغذات نامزدگی وہ جمع کروائے تھے، جو کہ ان کے جو پٹیشن تھی یا جو انہوں نے چیلنج کیا تھا ملتان بینچ میں، تو وہ بھی بحال ہوئی ہے۔ اس حوالے سے بھی آپ کے پاس کوئی ہے انفارمیشن؟ رفیق احمد خان نیازی ایڈوکیٹ، جو کہ عمران خان کے فرسٹ کزن ہیں اور سب سے زیادہ یہاں تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے والی شخصیت ہیں، ان کی یہ خواہش تھی کہ یہاں تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے اگر کوئی نہ لڑا تو عمران خان کی طرح
میں نشست ساری نشستوں پر خود بھی لڑوں گا. تو انہوں نے NA91 NA92 PP 90 PP 92 4 جگہ سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے جو یہاں سے ریجیکٹ ہوئے. پھر اب ہائی کورٹ بینچ ملتان سے بحال ہونے کے بعد آج انہوں نے جو اعلان کیا ہے وہ NA91 NA92 اور PP 90 سے وڈرا ہو رہے ہیں، جبکہ PP 92 سے الیکشن لڑیں گے. صفت اللہ حسین صاحب، یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ ثناء اللہ خان مستی کھیل ہیں یا اس طرح کے باقی کینڈیڈیٹس ہیں، ان پہ مقدمات بھی درج ہیں، جی تو کیا پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ملتان بینچ کے بعد بھی ان کے کاغذات نامزدگی کسی جگہ چیلنج ہو سکتے ہیں؟ اور کیا اگر ان پہ جو مقدمات ہیں اگر ان کا ٹرائل شروع ہو جاتا ہے عدالتوں میں، تو کیا عدالت کی طرف سے کوئی انہیں الیکشن مہم کے دوران کوئی ریلیف بھی مل سکتا ہے؟ شارٹلی جو ہے اس کا جواب دیجیے گا. جی اس میں میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ اس پہ بالکل آپ کو ایپلیٹ فورم تو موجود ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا سکتا ہے الیکشن کمیشن، جو کہ بہت کم معاملات میں جایا کرتا ہے، اور ہائی کورٹ جو الیکشن ٹریبیونل بنا ہوا ہے اسی تک ہی محدود رہا جاتا ہے زیادہ تر. اگر کوئی سنگین معاملہ نہ ہو، جیسے کہ اوپر سے ان کو ڈائریکشنز نہ ہوں، تو وہ قطعی طور پر سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج نہیں کریں گے. اب دوسرا آپ نے ڈائریکشن کا کیا مطلب ہے؟ جی ان کے چیف الیکشن کمیشنر کی جانب سے. ٹھیک. دوسرے نمبر پہ آپ نے جیسے فرمایا کہ کیا ان کو اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو کیا الیکشن کے دوران کوئی ریلیف ملے گا؟ ریلیف دیکھیں، اس وقت شاید میرے ساتھ سینئر تجزیہ کار حفیظ اللہ شاہ صاحب موجود ہیں، شاید اس وجہ سے وہ بھی اتفاق کریں کہ PTI کا ایک نظریاتی ووٹ ہے. کوئی بھی امیدوار جو PTI کے پینل کے اوپر آئے گا، PTI کی طرف سے اناؤنسڈ ہوگا، چاہے نشان کوئی بھی ہو، وہ اپنا ایک ووٹ بینک رکھتا ہے. اور ثناء اللہ مستی خیل صاحب کو یا فرحان خان، تو خیر وہ کورنگ کینڈیڈیٹ سے، عزیز احمد خان بھی کورنگ کینڈیڈیٹ تھے، اس کے علاوہ عرفان اللہ خان صاحب ہیں یا میر محمد خان عدالتوں میں صاحب کوئی ہیں. رکاوٹ تو نہیں ہوگی جو نہیں، مجھے نہیں لگتا، چلیں مجھے نہیں لگتا کسی طور سے. چلیں، بہت شکریہ. حفیظ اللہ شاہ صاحب کے پاس جاتے ہیں. شاہ صاحب، گزشتہ دن چودھری نصر اللہ نے بڑے سخت لب و لہجے میں بات کی ہے. ایک مشہور فلم کا ڈائلاگ بھی ہے کہ پہلے تو آپ ایسے نہ تھے. کیا وجہ چودھری نصر اللہ کے لب و لہجے میں اتنی جو ہے سختی پیدا ہو گئی ہے؟ واجد بھائی، یہ خاندان بہت شریف خاندان ہے اور میرے 20 سال سے ان سے تعلق ہیں، اور ویسے بھی بکھر کے لوگ پورے ملک میں شریف مشہور ہیں کہ بہت مٹے ہوئے، پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، اور اس وجہ سے وڈیروں نے یہاں اتنا عرصہ حکومت کر لی ہے. ان لوگوں کو دبا کر رکھا گیا، ان پر جھوٹے پرچے کروائے گئے، انہیں ہر قسم کی اذیت کا شکار کیا گیا، زمینوں پر قبضے کروائے گئے، جس کی وجہ سے یہ لوگ آج تک دبے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نجیب اللہ خان نے اس ضلع کی عوام کو آواز بلند کرنے کا طریقہ سکھایا اور انہوں کو حوصلہ دیا، اور جس وجہ سے کچھ لوگ ان کے ڈر ختم ہوا ان وڈیروں کا. اور پھر جو عمران خان کا ایک بیانیہ ہے، نظریہ ہے، یا اس نے بہت زیادہ نوجوانوں کو جو شعور دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے حق مانگنے کا شعور دیا ہے. اور اس وقت جو چودھری نصر اللہ ہے وہ وڈیروں کے خلاف چونکہ میدان میں آ چکا ہے، اور اگر وہ وڈیرا ہوتا تو اس کے ساتھ یہ دونوں بڑے گروپوں میں سے کوئی نہ کوئی گروپ ضرور اتحاد کرتا، کم از کم وہ گروپ جس کے ساتھ وہ ایک عرصہ سے رہ رہے ہیں. اور چودھری نصر اللہ ایک خاصا ووٹ بینک رکھتا ہے، اور پھر اس وقت چکوک محاذ کا وہ متفقہ امیدوار ہے. اس کے مقابلے میں جو رانا شہید علی خان تھے وہ بھی بیٹھ چکے ہیں، اور پھر کچے سے بے تحاشا ایسے ووٹ جو بالخصوص نوانیوں کے لوگ ہیں وہ دھڑے ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. اس کے خلاف مختلف افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں. جو معتبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ وہ کبھی کہا جاتا تھا کہ چودھری نصر اللہ اگر رانا شاہد کو بٹھا لے گا تو ہم اس سے امیدوار بنا لیں گے، عامر عنایت کو بٹھا لیں گے. پھر کبھی کہا جاتا تھا کہ نہیں، یہ عامر عنایت نہیں بیٹھے گا، چودھری نصر اللہ بیٹھ جائے گا. تو انہوں نے یہ ساری چیزیں سنتے سنتے تھک گئے. جب بندہ تھک جاتا ہے، تنگ آمد بجگ آمد. تو انہوں نے یہ جو بیان جاری کیا ہے یہ میں سمجھتا ہوں ان کے مزاج کے برعکس ہے. اگر انہوں نے یہ بیان دیکھ کے جاری کیا ہے تو کسی مجبوری اور کسی انتہا پہ پہنچ کر یہ بیان جاری کیا ہے، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسے بیان دینے والے نہیں ہیں. میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ وڈیروں کو چاہیے
کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنے گھروں میں سیٹوں کو تقسیم کریں، وہ اپنے دوستوں کو اکاموڈیٹ کریں، کیونکہ سیاست ٹھیک ہے، وہ بھی سیاست میں ہوں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر سیٹ پر ایک وڈیرا ہی ہو اور وڈیرا وڈیروں کے ہی ساتھ دے۔ کم از کم انہیں چاہیے کہ ایسے متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے جو غریبوں کے حامی ہوں، جو غریبوں کے مسائل حل کرنے والے ہوں۔ اگر واجد بھائی میری بات لمبی ہو گئی ہے، آپ تھوڑا سا غور کریں کہ ہم پیچھے نہیں جاتے۔ ضلع بننے سے آج تک مجھے بتائیں، اور ضلعوں میں آپ جا کر دیکھیں اور جاتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، ہمارے ساتھ خوشاب بھی ضلع بنا تھا اور لیا بھی بنا تھا۔ آپ ذرا جا کر ان دونوں ضلعوں کو دیکھ لیں اور اپنے ضلع کو دیکھیں، جو دونوں گروپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت کام کروائے ہیں اور ہم نے یہ کر دیا ہے، یہ کر دیا ہے، ہاں، لیا ترقی کے اعتبار اور سے مجھے ہم سے بتائیں آگے کہ ہیں۔ ہم نے کون سی ترقی کی ہے؟ آپ بکھر نہ آ سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں۔ کوئی ایک سڑک، مثالی سڑک مجھے بتا دیں، اور کوئی ایک مثالی کام بتا دیں لیکن آپ۔ شاہ صاحب، جو سیاست دان کا دل ہوتا ہے وہ تو بڑا وسیع ہوتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائنڈ نہیں کرتا۔ اگر اسے کوئی بار بار کہہ رہا ہے کہ فلاں کے گلے میں گھنٹی ہے تو اس کو مائنڈ کر کے اتنے جو ہے وہ ہائپر ہو جائے، تو یہ تو پھر پولیٹکس میں تو اس طرح نہیں چلتا گیم، چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائنڈ کر میں تو یہ جانا۔ سمجھتا ہوں واجد بھائی، میں حیران ہوں ان وڈیروں پر کہ انسان جو کچھ کرتا ہے عزت کی خاطر کرتا ہے۔ ایک غریب آدمی ہمیشہ اب عزت کا خیال رکھتا ہے کہ میری عزت برقرار ہونی چاہیے۔ ایک دوسرے پر یہ جو ذاتیات پر اتر آتے ہیں، کیا یہ اخلاقیات ہیں؟ کیا ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام میں خلفائے راشدین نے، اہل بیت نے، اولیاء کرام نے، اور پھر ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی اخلاقیات سکھائی تھی؟ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کی ذاتیات پر آنے کے بعد یہ اکٹھے کیسے بیٹھتے ہیں، یہ منہ کیسے دکھاتے ہیں کہ دوسرے کے خلاف؟ ہم ایک چھوٹی سی اگر کوئی بات کر دیں، خدا گواہ ہے کہ ہم اس بندے کے منہ کے سامنے نہیں آ سکتے کہ یار ہم نے ایک بات کی تھی اور ایسا نہ ہو اس کو پتہ لگ گیا ہو۔ تو یہ کیسے ایک دوسرے کی مہمیں چلا رہے ہیں اور انتخابی شاہ صاحب، مہمیں؟ اور اسی سے ریلیونٹ سوال ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر جو تقسیم ہو رہی ہے، خاص طور پہ جو معاشرتی بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، وہ سیاسی عدم برداشت کی وجہ سے ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سوسائٹی کے اندر سیاسی عدم برداشت ہے، اس کا ایندھن یہی بڑے وڈیرے سیاستدان پرووائڈ کر رہے ہیں؟ حضور آپ دیکھ لیں کہ جب سے پڑھی لکھی بالخصوص اسمبلی آئی ہے، آپ مشرف دور سے پہلے کی اسمبلیاں دیکھ لیں، مشرف دور کی اسمبلی دیکھ لیں جو گریجویٹ تھے، اور پھر اپنے ضلع پر آپ آ جائیں۔ یعنی ہمیں اخلاقیات کا درس دینا کون ہوتا ہے سیاستدان؟ جو آپ ایم این اے ایم پی اے بناتے ہیں، یہ کون ہوتے ہیں؟ یعنی اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے خلیفہ ہیں۔ ہم جو ووٹ دیتے ہیں وہ انہیں اس لیے دیتے ہیں کہ یہ ہمارے جان مال کی تحفظ کریں گے، ہماری عزتوں کے محافظ ہوں گے، اور جب یہی لوگ ہماری عزتوں پر بات کریں، تحفظ نہ کر سکے ہماری جان و مال کا، تو پھر وہ کیا خلیفہ ہوا؟ ووٹ کا جو تصور ہے وہ تو یہی ہے کہ ہم نے خلیفہ منتخب کرنا ہے، اور وہ خلیفہ جو صادق اور امین ہو۔ اور آپ ان کا مکمل کردار سارے وڈیروں کا دیکھ لیں، آپ مجھے بتائیں ان میں کون صادق اور امین 62-63 آج کے دور میں شاہ صاحب کون صادق اور امین ہے؟ یہ تو خالی دعوے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے بھائی، ہم نے جب بھی بات کرنی ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایک رب ہے، وحدہ لا شریک ہے، جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، اور اس کا ایک محبوب ہے جو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو ہمیں جو درس لینا ہے، ہمیں جو سبق لینا ہے، آج کے دور میں تو ہمیں ان سے درس لینا ہے نا۔ ہم بخوشی مناتے ہیں جب خلفائے راشدین کے یوم اور اہل بیت کے یوم مناتے ہیں، تو انہوں نے جو درس لیا تھا وہ تو آقا کریم سے لیا تھا۔ تو آج ہم یہ کیسے مان لیں کہ ہم مسلمان ہیں اور پھر ہم کہیں کہ ہم تو ان کی بات نہیں کرتے، ہم کوئی اور بات کرتے ہیں؟ نہیں، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمیں جو ان خلفائے راشدین کے احکامات کو مانتا ہے، جو آقا کی نقش قدم پر چلتا ہے، ہمیں اس کا ساتھ دینا ہوگا۔ نہیں دینا ہوگا تو اعلان جنگ ہے۔ اگر وہ پورا نہیں اترتے تو پھر ہم کس منہ پہ سے، جب وہ علاقے کے کام ہی نہیں کراتے، ہمارے مال و جان کا تحفظ بھی نہیں کرتے، 62-63 پر پورے ہی نہیں اترتے، تو پھر ہم کس وجہ سے؟ لیکن اس کا حال یہ بھی تو نہیں کہ اگر وہ پورے نہیں اترتے تو لڑائی جھگڑا کر دیں، دنگا فساد کر دیں، اور یہ سیاسی عدم استحکام پیدا کر دیں۔ اس کا حل یہ بھی تو نہیں ہے نا۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ ووٹ کے ذریعے ان کو ریجیکٹ کر دیں۔ آپ بھی تو وہی، آپ سے مراد عوام بھی تو انہی لوگوں کو پھر جو ہے الیکٹ کرتی ہے، انہی لوگوں کے جھنڈے لے کے نکلتی ہے جو گالیاں دیتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، انہیں مارتے ہیں، پیٹتے ہیں۔ تو ہم تو خود ذمہ دار ہیں۔ واجد بھائی، اس کا جواب ویسے میں آپ کو دے چکا ہوں کہ ہمیں ظاہر ہے آگے جو ہمارے ہوں گے
नंबर 1 पर, नंबर 2 पर, नंबर 3 पर। जब वो इस सारे एक ही कैटेगरी के वडेरे होंगे तो हम किसको वोट कैसे दें? हाँ जी जैसे नाज़रीन, अब चौधरी नसरुल्लाह मैदान में आया है तो मुझे बताएं, जब उससे बर्दाश्त ही नहीं किया जा रहा तो मुझे बताएं कि हम क्या करें। एक आदमी को वो जब हम ले सियासी आए, मैदान में उनका जवाब देना। वो तो दे रहा है, वो तो ज़ातियात पे नहीं आ रहा, गरीब आवाम तो ज़ातियात पे नहीं आ रही। लेकिन आप देखें कि झगड़े उनके नहीं हैं, वडेरों के आपस में देख लें आप कि वो एक दूसरे के खिलाफ बातें करके इकट्ठे हो जाते हैं। हम एक घर में रहने वाले जो मुख्तलिफ ज़हनों के मालिक हैं, हम लड़ रहे हैं, गिरबान पकड़ रहे हैं, भाई भाई का गिरबान पकड़े हुए, बाप बेटे ने, बेटा बाप ने। हम बेवकूफ़ लोग हैं कि ये जब इलेक्शन गुजर जाता है तो आप देखें कि ये सब कुछ एक होते हैं, हारे हुए और जीते हुए सब एक होते हैं। इन्होंने कभी एक दूसरे पे पर्चे करवाए हैं? जब भी पर्चे हुए हैं गरीबों पर हुए हैं, इन एक दूसरे वडेरों पर तो कभी पर्चे नहीं हुए। जी नाज़रीन, आपने प्रोग्राम सुना। इस प्रोग्राम का जो थीम था वो ये है कि आप लोग जो है किसी भी सियासतदान के कहने पे, किसी सोशल मीडिया की पोस्ट पे एक दूसरे के साथ दस्तो गिरेबान ना हों, सियासी अदम बर्दाश्त का मुज़ाहरा ना करें, बल्कि रवादारी का फ़रोग़ दें, रवादारी को फ़रोग़ दें और रवादारी का मुज़ाहरा करें। आप दूसरे की बात को बेशक आपको अच्छी नहीं लगती, दूसरे की बात सुनें और उसका दलील से जवाब दें। इसका हल ये नहीं है कि अगर आपको वो बात अच्छी नहीं लगती तो आप उसको जो है मारना पीटना शुरू कर दें। और हमारे जो लीडरान हैं, ख़ास तौर पे जो सियासी अकाबरीन हैं, उनसे भी गुजारिश है कि जब आप तकरीर करते हैं, जब आप कोई जलसा करते हैं तो आपके लबो लहजे में भी अखलाकियात जो है उसको मलहूज़ ख़ातिर रखना चाहिए। जब आप गालम गलौज करते हैं तो ज़रूरी बात है जो आपके फॉलोअर्स हैं वही आपकी ज़बान लेके दूसरे पे चढ़ाई कर देते हैं। तो सियासी अदम बर्दाश्त का ये जो सिनेरियो बन रहा है इसको हमने ख़त्म करना है और इसका वाहिद हल ये है कि हम पोलराइजेशन से बाहर आएँ और एक दूसरे को बर्दाश्त करें।